یہ یہودی صرف مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے، یہ لوگ کی ایک ذہنیت ہے کہ مسلمانوں کی دشمن نہیں، وہ امریکہ کا بھی دشمن ہے، وہ یورپ کا بھی دشمن ہے، دنیا کے تمام مذاہب کا، تمام انسانیت کا دشمن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر حکومت ہوگی تو صرف یہودیوں کی ہوگی، اور یہودیوں کو تو اللہ پاک نے مغضوب علیہم قرار دے دیا، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ دنیا میں رہیں گے عاجز رہیں گے، یہ دنیا میں رہیں گے مسکین رہیں گے، یہ دنیا میں رہیں گے محتاج رہیں گے۔ لیکن آج وہ قوتیں سمجھ نہیں پا رہی کہ جناب جن کی وجہ سے ان کو قوت ملی، حقیقت میں ان کی قوت دے کے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی قوت نہیں، بس صرف چند مجاہدین کو چھوڑ دیں اور جناب تھوڑا سا سپورٹ چاہیے، تھوڑا سا سپورٹ، ان کے سارے میزائلوں کا مقابلہ یہ لوگ کر سکتے ہیں، اور آج تک کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں جو کم سے مسلمان تھے لیکن غیرت ان کے اندر تھا، ایمان ان کے اندر تھا، جذبہ ان کے اندر تھا، اللہ رب العزت نے وہ تمام کے تمام کفری طاقتوں کو ایک سبق سکھایا، اور وہ کفری طاقتیں تھی کہ جو مسلمانوں کے اوپر جا بجا ظلم کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو قتل کیا کرتے تھے، مسلمانوں پر تشدد کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو انہوں نے محصور کر کے رکھا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ مدینہ منورہ چلے جائیں، نبی علیہ السلام گئے، کچھ عرصہ رہے، اس کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا بدر کا میدان سجنے والا ہے، لہذا آپ جنگ کے لیے تیار رہے۔ اللہ رب العزت نے بدر کا میدان مسلمان اور کفار سب پر زبردستی کروایا ہے، سب پر زبردستی، مشاورے پر نہیں رہا کہ بدر کا میدان مسلمانوں کی مشاورت سے رہے گا یا بدر کی میدان کا جنگ کافروں کی مشاورت سے رہے گا، نہیں، اللہ رب العزت نے جلدی فرمائی، خود اللہ نے جلدی فرمائی، فرمایا نبی علیہ السلام سے جلدی کرو، تیاری کرو، یہاں مسلمانوں کو کافر کم دکھائے اور کافروں کو مسلمان کم دکھائے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں کو ایک نوالے میں ختم کر دے۔ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے ہم کافر کو ایک نوالے میں ختم کر دیں گے، اللہ پاک نے فرمایا جلدی جلدی کرو، جلدی جلدی کرو، آج کا جو جنگ ہوگا یہ قیامت تک تاریخ کفر کے اندر یاد رہے گا کہ اللہ رب العزت جن کا ساتھ دیتے ہیں تو دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے وہ سبق سکھایا، بدر کا جنگ ہوا، آج تک کافر اگر مسلمانوں سے ڈرتے ہیں تو اس بنا پر ڈرتے ہیں کہ یار مسلمان اگر اپنے اسلام پر آ جائے، اپنے ایمانی غیرت پر آ جائے تو دنیا کفر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہی ہوا، وہ شکست ہوا، وہ شکست کہ جناب وہ لوگ جن کے پاس گھوڑے تھے، جن کے پاس مال تھا، جن کے پاس اسباب تھے، اللہ رب العزت نے جب وہ جنگ منعقد کیا ان کے اندر ان کو ایسا شکست فاش ہوا کہ 70 کو تو وہاں مار دیا، 70 کو قیدی بنایا، اور جو قیدی بنایا گیا ان کے ساتھ کھیلا گیا۔ وہ بڑے بڑے سردار، ابو جہل بھی اس کے اندر تھا، ابو جہل تھا جو نبی علیہ السلام کو اذیت دیا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ بدر کے میدان میں ایک صحابی کے پاس 2 چھوٹے بچے حضرت معاذ اور معوذ آئے، فرمایا اے چچا جان ہمیں بتاؤ ابو جہل کہاں پر ہے، ابو جہل کون ہے، ہم ابو جہل کو جانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا بچوں آپ ابو جہل کا پوچھ کر کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا بچوں نے بابا جان چچا جان آپ یہ چھوڑیں، آپ صرف ہمیں یہ بتائیں کہ ابو جہل کہاں پر ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 طالبان جو 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے ذریعے سے ابو جہل کو وہاں مروایا اور قتل کیا، اور دنیا کو یہ سبق دکھایا کہ ہم جناب جس کے غرور کو خاک میں ملاتے وہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ نے کر کے دکھایا۔ تو آج مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھے، اپنے غیرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہماری عوام تو بہت اچھی ہے، عوام تو بیچارے مال دینے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ کہ جناب وہ غزہ اور فلسطین کے پاس جو آس پاس کے مسلمان ممالک ہیں وہ ان کا سپورٹ کریں۔ اب دوسری بات جو ہماری کرنے کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہماری طرف سے اگر یہودیوں کو کوئی سپورٹ ہو رہا ہے، طاقت ہو رہی ہے، وہ ان کے پروڈکٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو ان کے مصنوعات ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہے،
کل یہ کہ علماء کرام کا اجلاس ہوا، جلسہ ہوا، اور شیخ الاسلام جس کو پوری دنیا مانتی ہے، دنیا کے مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، اور جب سروے کیا جاتا ہے، سروے آپ جانتے ہو، سروے جو کیا جاتا ہے نیٹ کے اوپر، تو نیٹ میں جو سروے کیا جاتا ہے سب سے پہلا نام شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا آتا ہے، جس کو پوری دنیا مانتی۔ اللہ پاک نے ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمایا، ساتھ میں مولانا بھی تھے اور ساتھ میں پاکستان کے جید علماء کرام۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ جماعت کا نہیں ہے، یہ اسلام کا، یہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ اسلام کا ہے، ہم اسلام کے لیے اپنا تعاون کرتے جائیں گے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ غزہ اور فلسطین کے لیے ان اسرائیل کے خلاف جہاد مسلمانوں پر فرض ہے اور کرنا چاہیے، مالی معاونت بھی کرنا چاہیے اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے۔ ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، آگ کے اندر، آگ میں جل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ آگ جس کے لیے زمانوں سے لکڑیاں جمع کی جا رہی تھی، زمانے سے لکڑیاں جمع کی جا رہی تھی، اس کو باندھا، پھر اس کے اندر جناب آگ لگایا، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ اب وہ عذاب کون قابو کر سکتا ہے؟ کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ لیکن دیکھا وہاں پر ایک چڑیا ہے، وہ اپنے چونچ میں پانی اٹھا کے لا رہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پانی کے اوپر ڈال رہی ہے۔ پوچھا چڑیا سے، اے چڑیا آپ پانی لاتے ہو اور اس آگ کے اوپر ڈالتی ہو، آپ کے اس پانی سے کیا ہوگا؟ کیا یہ آگ ختم ہو جائے گی؟ چڑیا بولنے لگی، میں بھی یہ بات سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا لمبا آگ، اتنا وسیع آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا گیا، میرے چونچ میں پانی اٹھانے کی وجہ سے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن کم از کم میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو تو اس طرح پیش کر سکوں گی کہ میرے اللہ جو میرے بس میں تھا، جو میرے طاقت کے اندر تھا، جو میرے اختیار کے اندر تھا، میں اپنے وسعت طاقت کے مطابق میں نے اپنا حصہ ملایا تاکہ میرا نام اس میں آ جائے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والے، آگ بجھانے والوں میں ہوں، میرا نام شامل ہو جائے۔ یقین کریں ہمارے بیکار سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں تو کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگا، مشکل سے جناب یہاں تو صرف ہم لوگ انڈے، آلو، ٹماٹر، پیاز یہ کھانے والے، باقی اوپر کوئی چیز پینے والے نہیں، بہت کم ایسا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اس کے اندر ہم حصہ ملا سکتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے۔